عارف ہندی کی 9 باتیں۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات خالق کے ناموں اور صفات کا ظہور ہے، یعنی پانی کا نقش خود پانی ہی کی ایک شان ہے، اور یہ نقش غوطہ خور کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، یعنی یہ کائنات اس خالق کی جلوہ گری ہی کی ایک شان ہونے کے باعث خالق کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس دنیا میں پیدا ہونا مجبوری، جبکہ دوسری میں پیدا ہونا اختیار ہے۔ انسان اس زمان و مکان کا طلسم توڑ کے اس کی قید سے آزاد ہو جاتا اور ایسے جہاں میں پہنچتا ہے جہاں وہ نہ بوڑھا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے، وہ صاحب بقا بن جاتا ہے۔ ایسی زندگی سے آگاہی کے لیے کسی صاحب فقر و معرفت ہی کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے جو اس کے طریقے سے باخبر ہے۔ کسی بت کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بیدار دل کافر اس دیندار سے افضل ہے جو کعبے میں سویا ہوا ہو، یعنی ایک ایسا کافر جو پورے دلی جذبات کے ساتھ بت کی پوجا کرتا ہے اس مومن مسلمان سے بہتر ہے جو مسجد میں سوئے ہوئے دل کے ساتھ، یعنی صحیح معنی میں دلی توجہ کے بغیر عبادت کرتا ہے۔ بظاہر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور خیالوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اصل عبادت حضور قلب سے ہے۔ جو آنکھ برائی کو دیکھتی ہے وہ اندھی ہے، اس لیے کہ سورج کو کسی بھی جگہ رات نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ اچھے انسان کو ہر جگہ اچھائی ہی نظر آتی ہے، جبکہ برے کو برائی ہی برائی نظر آتی ہے۔ نوائے سروش۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے راضی کا سرما دھو ڈالا تو میں نے قوموں کی تقدیر کتاب کے اندر چھپی دیکھی۔ راضی کی تفسیر قرآن عقل و حکمت کی حامل ہے، جس سے قرآن کریم میں پوشیدہ رازوں کو سمجھنا ممکن نہیں۔ ہاں، اگر یقین کامل اور سچے جذبہ عشق سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ راز کھل جاتا ہے۔ میں اہل مغرب کے ساتھ رہا ہوں، وہاں میں نے بہت تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا آدمی مرد نظر نہیں آیا جس کے مقامات بے شمار ہوں، یعنی اہل مغرب مادیات ہی میں محو ہیں اور عشق و روحانیت سے دور ہیں، جس کے باعث ان میں کوئی بھی بلند مرتبہ اور بے حساب شمار مقامات کا حامل آدمی نہیں ہے۔ رومی نے جو عشق و محبت کی دلیل ہیں اور جن کا کلام پیاسوں کے لیے سلسبیل کی حیثیت رکھتا ہے، مجھے اقبال سے کہا، وہ شیر جس کے اندر آگ ہے اس کی اصل بنیاد اللہ کی گرمی سے ہے۔ ایسا شیر محبوب حقیقی خدا کی گواہی دینے والا ہے۔ گویا جو شیر یقین اور حق و صداقت کا حامل ہو وہ عظمت اور قدر و رفعت والا ہے۔ ایسی شاعری حق پر گواہی دیتی اور فقیروں کو بادشاہی عطا کرتی ہے۔ اسی انقلاب کی بدولت ایک معمولی انسان بھی عظمت و مرتبہ والا بن جاتا ہے۔ اس شاعری سے خون بدن میں تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے اور اس کی بنا پر دل روح الامین جبرائیل سے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے ایسی شاعری سے اثر پذیری کا۔ اس سے دل قاری جذبوں سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہندوستان کے شاعر کو ہدایت سے نواز دے اور وہ اس قسم کی بیہودہ شاعری کرنے سے باز آ جائے۔ اقبال کہتے ہیں، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خواب دیدہ بدن کو بیدار۔ ہند کے شاعر و صورت گرد افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔